أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله محمد. جاہلیت والے معاشرے میں حاکم وہی ہوتا ہے جو طاقتور اور بدمعاش ہو. نیک اور قوی لوگوں کے ایمان لانے سے ان کی حاکمیت ختم ہو سکتی تھی. مومنوں پر اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شاق گزرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی عمر بن خطاب اور عمر بن حشام یعنی ابو جہل ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، کیونکہ یہ دو شخصیت مکہ میں بہت مشہور تھیں. ان کے مسلمان ہونے سے باقی مسلمانوں کو بھی قوت ملے گی. اسی دوران حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے مشرف با اسلام ہو گئے اور مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو گیا. دعوت اسلام کے ظہور پذیر ہوتے ہی مسلمانوں پر طرح طرح کی تکالیف اور آزمائشیں آئیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا بھی عجیب قصہ ہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر عبادت میں مشغول تھے کہ ابو جہل کی اچانک نظر پڑ گئی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور برا بلا بھی کہا. عبداللہ بن جدعان کی لونڈی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس واقعے کی اطلاع دی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا شمار مکہ کے بہادروں میں ہوتا تھا. بہت مشہور شکاری تھے. عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے. ان کی یہ عادت تھی کہ جب بھی باہر سے آتے تو مکہ کا طواف کر کے جاتے تھے اور قریش کی مجلس میں جاتے اور حال احوال پوچھتے. یہ خبر سن کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آئے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا. لوگوں نے صلح صفائی کروائی اور ابو جہل نے کہا کہ واقعی اس سے غلطی ہو گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ شخص مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوگا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کو تکلیف دی، حالانکہ میں اس کا چچا اور رضائی بھائی ابھی زندہ ہوں. یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور یہ سن کر ابو جہل مبہوت ہو جاتا ہے اور باقی لوگ حیران و پریشان ابو جہل کو دیکھتے ہیں. یہ سب کچھ دیکھ کر بنی مختوم نے ابو جہل کی حمایت کی اور اس کا دفاع کرنا چاہا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو مجھ پر حملہ کر کے دکھاؤ. بنی مخدوم تیار ہو گئے، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں چھوڑو، کیونکہ میں نے واقعی اس کے بھتیجے کی توہین کی تھی. اسے امید تھی کہ یہ اب بھی ہمارا ساتھ دے گا. اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے رب، جو کلمات تو نے میری زبان پر جاری کیے ہیں اگر یہ حق ہیں تو اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے ایمان لانے کی اطلاع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان لانے پر مبارکباد دی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی گٹھا چھائی ہوئی تھی ان میں نمایاں کمی ہوئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. بعثت کے چھٹے سال مکہ میں تبدیلی آ رہی تھی. اس وقت تک مختلف خاندانوں سے 40 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. اب تک اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. بہت دلیر اور بہادر نوجوان تھے اور جانتے تھے کہ یہ دعوت کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بعد ہی رک سکتا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل بنو زہرہ، عبد مناف اور ہاشم سے دشمنی مول لینا تھا. بالفاظ دیگر خودکشی کرنے کے مترادف تھا.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باطل خداؤں کے لیے قربان ہونا چاہتے تھے۔ غصہ میں آ کر ایک دن محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں تو راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہیں دیکھ کر پوچھتے ہیں کیا ارادہ رکھتے ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا میں جا رہا ہوں تاکہ محمد کا سر قلم کر دوں۔ تو نعیم پریشان ہو گئے اور کہا اے عمر انہیں قتل کرنے کا مطلب جانتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خودکشی، بنی عبد مناف کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمر اس کی بات سن کر متعجب ہوئے اور کہا مجھے لگتا ہے کہ تو بھی گمراہ ہو گیا ہے۔ نعیم نے جب دیکھا کہ اس سے باز رہنے والی نہیں ہے تو کہا اے عمر کیا تم اپنی زندگی سے تنگ آ گئے ہو؟ اگر تو نے اس طرح کا کام کرنا ہے تو پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، جا کر ان کی اصلاح کرو۔ عمر کو بہت غصہ آیا اور پوچھا کہ کیا ان کی بہن مسلمان ہو گئی ہے؟ انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچ گئے۔ اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ابن ارت انہیں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ جب عمر کی آواز سنائی دی تو فوراً چپ گئے۔ فاطمہ نے بھی قرآن پاک کو چھپا لیا۔ عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی اور سخت غصہ میں تھے۔ پوچھا یہ آواز کیسی آ رہی تھی جو میں نے سنی؟ فاطمہ نے کہا کچھ نہیں، میں تو شوہر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ عمر نے پوچھا کیا تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو؟ سعید نے کہا اے عمر اگر حق تمہارے دین کے علاوہ ہو تو تیرا کیا ہوگا؟ اس بات کو سنتے ہی انہوں نے سعید بن زید کو زوردار تمانچہ رسید کیا اور پھر مار پٹائی شروع کر دی۔ فاطمہ نے اپنے شوہر کو چھڑانا چاہا تو ان کے منہ پر بھی ایک زوردار تپڑ رسید کر دیا۔ مارنے کی وجہ سے ان کے چہرے سے خون جاری ہو گیا۔ ایک بہادر جوان کے لیے ایک بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ عورت کو مارے، حتیٰ کہ اگر جنگ میں بھی عورت مد مقابل آ جائے تو سامنے والا آدمی اس کے مقابلے میں نہیں آتا تھا۔ جب عمر نے اپنی بہن کے چہرہ پر خون دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے اور سوچا میں نے یہ کیا کر دیا۔ عمر نے ان سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی پڑھاؤ، میں بھی پڑھوں گا۔ ان کی بہن نے کہا ہرگز نہیں، تو ابھی ناپاک ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور یہ اللہ پاک کا کلام ہے، پاک لوگوں کے علاوہ اسے کوئی نہیں چھو سکتا۔ پہلے آپ غسل کر لیں اور اچھا لباس زیب تن کریں، پھر اس کی تعلیم حاصل کریں۔ عمر اپنی بہن میں اسی دلیرانہ جرت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور کہا یہ کیسا دین ہے؟ تم لوگ کس چیز کی تعلیم حاصل کرتے ہو؟ عمر کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کو بھی جرت نہیں تھی، لیکن آج ان کی بہن ان کے سامنے کھڑی تھی۔ عمر نے بہن سے کہا اب یہ مجھے دو۔ کہا نہیں، تم اسے پاڑ دو گے۔ عمر نے اپنے خداؤں کی قسم کھائی اور کہا ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ جب انہیں قرآن دیا گیا تو انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی اور بسم اللہ کو پڑھ کر کہا کتنا اچھا نام ہے، رحمان اور رحیم۔ طٰہٰ پڑھ کر انہیں بہت عجیب محسوس ہوا اور کہا مجھے محمد کے پاس لے جاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک چھپے ہوئے تھے، انہوں نے یہ باتیں سنی تو سامنے آ گئے اور کہا عمر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کی رات اس صفا پہاڑی پر دیکھا تھا اور وہ دعا کر رہے تھے اے میرے رب اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن الخطاب کے ذریعہ یا ابو الحکم کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے وہ دعا تمہارے حق میں قبول کر لی ہے اور تمہیں اسلام کی عزت کے لیے چن لیا ہے، جاؤ اور اس سے پہلے جا کر اسلام قبول کر لو۔ اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ دار ارقم میں تھے۔ اس وقت دار ارقم وہاں پر تھا جہاں اب وہ بڑی عمارت دکھائی دے رہی ہے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد 40 تھی اور وہ لوگ یہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جب انہوں نے عمر کو آتے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو خوش آمدید، اور اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو اللہ کی قسم اس کے سر کو تلوار سے قلم کر دوں گا۔ جب دروازہ کھولا گیا اور عمر اندر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر عمر کے گریبان کو زور سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا اے عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو لا الہ الا اللہ کہے؟ عمر نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا جی ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام سن کر خوش ہوئے اور خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا، حتیٰ کہ تکبیر کی آواز نے کعبۃ اللہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جو قریش لوگ کعبہ کے ارد گرد تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ آواز کہاں سے بلند ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے۔ سن 662 نبوی کے آخر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اس طرح مسلمانوں میں ایمانی قوت اور زیادہ بڑھ گئی اور مسلمانوں میں جو خوف و ہراس تھا وہ ختم ہونے لگا۔
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تک عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک مسلمان مکہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. جب سے اس مرد جری نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہمارے اندر عزت کا احساس ہونے لگا ہے. اس نامور شخص کے مسلمان ہونے سے اسلام دار ارکم کی حدود سے باہر نکل کر اطراف میں پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں اور کعبہ کا طواف آزادی سے کریں. ان دو نامور شخصیات کا اسلام لانا قریش کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا اور متکبرین قریش اور اس اچانک درپیش مشکل میں گھر گئے. اب اپنوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مال سے استفادہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کا لالچ دیں تاکہ وہ اس سے باز آ جائیں، لیکن یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی تھی کہ دنیا و ما فیہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی وقت نہیں. ان کا مقصد تو آخرت کا حصول ہے. حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اسلام لانے کے بعد مکہ میں کافی تبدیلی اور رونما ہوئی. اب مسلمانوں کی تعداد 60 سے زیادہ ہو گئی تھی. اب مشرکین اس بات کی طرف مائل ہوئے کہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کیا جائے اور مذاکرات کے لیے جائیں. عتبہ بن ربیعہ اور ابو الولید قریش کے سرداروں کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہیں کوئی پیشکش کر دوں. اگر انہوں نے ہماری پیشکش قبول کر لی تو ہمارا سلوک ان سے اچھا ہو جائے گا. یہ لوگ عتبہ اور ابو الولید کے رتبہ کو پہچانتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جس پر تم لوگ متفق ہو گئے ہمیں بھی منظور ہوگا. چنانچہ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے محمد، آپ قریشیوں کے درمیان بہت مکرم ہے اور ہمارے ہاں بھی آپ کا ایک خاص مقام ہے. آپ یہ جو نیا دین لائے ہیں ہمیں یہ قبول نہیں ہے. آپ نے مکہ کے لوگوں میں تفرقہ ڈال دیا، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے روگردانی کی اور ہمیں کافر کہا. آئیے آپ ہمارا ساتھ دیں، اس کے عوض اگر آپ کو مال و دولت چاہیے ہم وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ مقام و مرتبہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں. ہم آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے. اگر آپ بادشاہ بننے کے خواہش مند ہیں تو ہم آپ کو عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم سب آپ کو متفقہ طور پر عرب کا بادشاہ بنا دیں گے. لیکن آپ کی جو احساسات ہیں وہ جنات والے ہیں. ہم آپ کا علاج بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہے تاکہ آپ صحت مند ہو جائے. عتبہ اس طرح اپنی پیشکش کیے جا رہا تھا اور آپ اس کی یہ باتیں سن رہے تھے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افرغت یا ابو الولید، اے ابو الولید کیا تو نے اپنی بات کر لی؟ اس نے کہا جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 آیات پڑھ لی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، اے محمد اب بس. اس آیت نے اس آدمی کے نظریات کو تبدیل کر دیا اور اسے اصل حقیقت سمجھ آ گئی. ابو الولید پریشان ہو کر قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا. قریشی لوگ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ اس کے نظریات بھی تبدیل ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا، ابو الولید کیا ہوا؟ تمہارا کس بات پر اتفاق ہوا؟ اس نے کہا، اگر تم میری بات مانتے ہو تو اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اپنا کام کر سکے. ان کے لیے رکاوٹ پیدا نہ کرو. جو باتیں میں ان سے سن کر آیا ہوں وہ اس دنیا کو تبدیل کر دیں گی اور یہ کلام مستقبل میں بہت ترقی پائے گا. اگر عرب کے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا تو گویا تم نے انہیں قتل کیا، اور اگر عرب لوگ ان کی بات مان کر ایمان لائے تو ان کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہوگی، ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی. قریش نے اس بات کو پسند نہ کیا اور کہا، ابو الولید تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ تم پر بھی محمد نے جادو کر دیا ہے. جب عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہاتھ واپس لوٹا اور اس نے قریشی سرداروں سے کہا کہ انہیں کچھ نہ کہیں، اپنا کام کرنے دیں. اب قریش کو اس بات کی فکر ہوئی کہ عتبہ کی پیشکش کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ اکیلے گئے تھے. قریش کے سردار اب بھی نا امید نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خاص جواب بھی انہیں نہیں ملا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورت کی چند آیات تلاوت کی تھی. ان چند آیات سے عتبہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا اور وہ صراحتاً جواب کی امید میں تھا. اسی لیے سرداران قریش سورج غروب ہونے کے بعد کعبہ کے پاس جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا مل کر دعوت دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ محمد ہماری دعوت کو قبول کر لیں
شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوئے کہ شاید یہ لوگ میری بات مان لیں۔ آپ نے ان سرداروں سے ملاقات کی تو انہوں نے عتبہ والی پیشکش کی، اگر آپ کو مقام و مرتبہ چاہیے تو ہم آپ کو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر مال و دولت کی خواہش مند ہیں تو ہم آپ کو مال بھی دینے کے لیے راضی ہیں، آپ کو عرب کا مالدار انسان بنا دیں گے، اگر آپ سرداری کے طالب ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں اور آپ کو عرب کو بادشاہ بنا دیں گے، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ کا علاج بہترین حکیموں سے کرواتے ہیں تاکہ آپ صحت مند ہو جائیں، اگر آپ عرب کی لڑکیوں میں سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں منظور ہے۔ جب ان لوگوں کی باتیں ختم ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر سے جواب دینا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ اس کے بدلے دنیا کو جمع کروں اور تم جیسے مالدار لوگوں کا بادشاہ بن جاؤں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھے جو چیز دی گئی ہے اسے تم تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوں، تم لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتا ہوں، جس چیز کا مجھے حکم دیا گیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دی ہے، اگر تم قبول کرو گے تو آخرت میں آسانی ہوگی اور اگر تم انکار کرو گے تو میں صبر کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ رب العزت ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ مشرکین کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی، ان کی ہر کوشش اور ہر طرح کے مذاکرات اور پیشکش کے بدلے ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض اوقات مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اس پہاڑ کو پیچھے لے جائیں تاکہ ان کی جگہ وسیع ہو جائے۔ مکہ شہر جہاں پر اب میں ہوں یہ شہر بہت وسیع و عریض ہے، لیکن اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے جو آج کل میسر ہیں، اور بسا اوقات کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے فرشتے نازل ہوں اور وہ آپ کی نبوت کا اقرار کریں، اور کبھی کہتے کہ ہمارے گھر سونے اور چاندی کے ہو جائیں جس کے بعد وہ آپ پر ایمان لائیں گے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا، آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں اس عذاب کو اپنے رب سے کہیں کہ ہمارے اوپر نازل کر دو تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر قبول کرو گے تو دنیا و آخرت کے مالک بن جاؤ گے، اگر قبول نہ کرو تو اللہ رب العزت ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ رشتہ داروں میں سے ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے، اس سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دے، وہ ایسا جادوگر ہے جسے تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اس کی باتیں سننے سے پرہیز کرنا۔ ان لوگوں نے طفیل کو اتنا ڈرایا کہ اس نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، اس نے آ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، دوران طواف اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھا تو اس نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے طفیل تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس کی بات سن تو لو، اور روئی کو کان سے نکال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے تلاوت کرنا شروع کر دی، طفیل نے کلام اللہ سنا تو بہت متاثر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو طفیل دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں نے آپ سے جو نماز کی حالت میں کلام سنا تھا وہ بہت متاثر کن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قرآن کی تلاوت کی، کلام اللہ سن کر طفیل ایمان لے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ شرف مدینہ والوں کے لیے خاص کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ حکم کریں، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم کے پاس جاؤ، ان کو اسلام کی دعوت دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نشانی عطا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ اس کے چہرے کو منور کر دے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگ دیکھ کے یہ گمان نہ کرے کہ انہیں کوئی مرض ہے، اس کو کسی اور جگہ منتقل کروا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ نور ان کی لاٹھی میں آ گیا اور ان کی لاٹھی چمکنے لگی جسے رات کو بطور چراغ کے استعمال کرتے تھے۔ جب طفیل اپنی قوم میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کا دین چھوڑ کر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے۔ والد نے کہا تمہارا دین میرا دین ہے، اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح بیوی نے بھی کہا کہ آپ کا دین میرا دین ہے، اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طفیل کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ یہ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے آقا دو جہاں کی 7000 احادیث کو یاد کیا تھا۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں پیش کی ہیں، یہاں تک کہ جنگ یمامہ میں بھی اپنی جان بھی اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر کے شہادت کا جام نوش کیا۔ جہالت والے معاشرے میں حاکم وہی ہوتا ہے جو طاقتور اور بدماش ہو۔ نیک اور کبھی لوگوں کے ایمان لانے سے ان کی حاکمیت ختم ہو سکتی ہے۔ مومنوں پر اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شاق گزرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، کیونکہ یہ دو شخصیت مکہ میں بہت مشہور تھیں۔ ان کے مسلمان ہونے سے باقی مسلمانوں کو بھی قوت ملے گی۔ اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے مشرف با اسلام ہو گئے اور مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ ابو جہل نے تنگ ہو کر کہا کہ کیا محمد ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے؟ کیا جو مقام و جلال ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ہم سے چلا جائے گا؟ وہ لوگ اپنی جھوٹی عزت اور مقام کو خطرے میں دیکھ رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا
کہ جس طرح بھی ہو محمد سے انتقام لینا چاہیے۔ اب اس کو فکر لاحق ہوئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے عزم کیا اور اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ محمد کو ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے بڑوں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے دین کے بارے میں باتیں کرتا ہے اور یہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے۔ اب میں جاؤں گا اور ایک بڑا سا پتھر اٹھا کے اس کے سر پر ماروں گا۔ اگر تم لوگ مجھے اپنی قوم کا مانتے ہو تو میرا دفاع کرو۔ اس کی قوم نے بھی دیکھا کہ یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس کی قوم نے کہا کہ جاؤ جو کرنا چاہتے ہو کرو، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ اب ابو جہل کعبہ کے پاس آیا اور بڑا پتھر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل کیا کر رہا ہے۔ اس وقت ابو جہل کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس نے ایک طرف آ کے پتھر پھینک دیا اور فرار ہو گیا۔ اس کا اصلی نام ابو الحکم تھا، مسلمانوں نے ان کا نام ابو جہل رکھ دیا تھا اس لیے کہ وہ نادانوں کا باپ تھا۔ لوگوں نے کہا ابو جہل کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے وہاں ایک اونٹ دیکھا جو کہ بہت ہی خطرناک تھا اور وہ مجھے کاٹنا چاہ رہا تھا۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کیا چیز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک جبرائیل، وہ جبرائیل تھے۔ لو دنا لاخذ، اگر ابو جہل ایک قدم بھی آگے بڑھ جاتا تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ یہ ان ہزاروں پراپیگنڈوں میں سے ایک پراپیگنڈا تھا جس سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے رسول اور مومنوں کے ساتھ ہیں۔ سن 662 نبوی کے آخر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اس طرح مسلمانوں میں ایمانی قوت اور زیادہ بڑھ گئی اور مسلمانوں میں جو خوف و ہراس تھا وہ ختم ہونے لگا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تک عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک مسلمان مکہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ جب سے اس مرد جری نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہمارے اندر عزت کا احساس ہونے لگا ہے۔ اس نامور شخص کے مسلمان ہونے سے اسلام دار ارکم کی حدود سے باہر نکل کر اطراف میں پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں اور کعبہ کا طواف آزادی سے کریں۔ ان 2 نامور شخصیات کا اسلام لانا قریش کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا اور متکبرین قریش اور اس اچانک درپیش مشکل میں گھر گئے۔ اب اپنوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مال سے استفادہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کا لالچ دیں تاکہ وہ اس سے باز آ جائیں، لیکن یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی تھی کہ دنیا و ما فیہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی وقت نہیں۔ 7 بعثت نبوی کو حج کے دوران تمام جزیرہ عرب سے لوگ حج کے لیے آ رہے تھے، تو اہل قریش کو فکر لاحق ہو گیا کہ اگر قریش میں سے کوئی عاقل اور ہوشیار انسان مسلمان ہو جائے تو اس وقت کیا ہوگا۔ قریشیوں کو یہ خبر پہنچی کہ عرب کا مشہور شاعر اور ادیب طفیل دوسی اس سال حج کے لیے آ رہے ہیں۔ قریشی نوجوان ان کے استقبال کے لیے باہر چلے گئے تو ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر کہا اے طفیل، ہمارا ایک رشتہ دار نوجوان ہے جو مکہ میں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے، اور وہ جادوگر ہے۔ یہ ان جادوگروں میں سے نہیں ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے، ان کی ایسی زبان ہے جو ہر چیز پر جادو کرتا ہے، آپ اور آپ کے والدین کے درمیان جدائی ڈال دے گا، ان کی بات سننے سے اجتناب کریں۔ انہوں نے طفیل کو اتنا ڈرایا دھمکایا کہ طفیل نے اپنے کانوں میں روئی رکھ دی۔ اس نے آ کے کعبہ کے ایک چکر لگایا۔ اس نے طواف کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھا کہ طفیل نے اپنے آپ سے کہا کہ طفیل آپ کو کیا ہو گیا ہے، تم تو ایک مشہور شاعر اور ادیب ہو، کیوں ان کی بات نہیں سنتے؟ تو اس نے اپنے کانوں سے روئی ہٹانا شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سننا چاہتے ہیں۔ طفیل نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو بے حد متاثر ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پیچھے چلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو طفیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر دستک دی اور کہا
کہ میں نے آپ سے آپ کی نماز کے دوران جو سنا تھا وہ ایک عجیب کلام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا۔ طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر ایمان لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ مگر اللہ رب العزت نے یہ شرف اہل مدینہ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ حکم کریں، میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم دوست کے پاس جاؤ اور ان کو اسلام کی دعوت دو۔ کہا کہ مجھے کوئی نشانی دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے ان کا چہرہ منور کر دیا۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میری قوم مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو گمان کرے گی کہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، آپ دعا کریں کہ اس نور کو کوئی اور جگہ دے، کہ میرے چہرے کے بجائے کسی اور جگہ نور پیدا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے اس نور کو ان کی لاٹھی پر کر دیا۔ ان کی لاٹھی ان کے لیے ایک چراغ بن گئی جو رات کے وقت اس کے لیے روشنی دیتی تھی۔ تو فیل اپنی قوم کے پاس گیا۔ جب ان کی اولاد ان کے پاس آئی تو فیل نے کہا، اے میرے والد، آپ مجھ سے دور رہیں، اس لیے کہ میں نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے۔ تو اس نے کہا، آپ کا دین میرا دین ہے، اور وہ بھی ایمان لے آئے۔ ان کی بیوی آئی۔ اس نے کہا، میرا دین مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا اور آپ کا دین ایک ہے۔ پھر اس کی بیوی بھی ایمان لائی۔ ان کی ماں بھی ایمان لے آئی۔ ابو ہریرہ دوسی ایمان لے کر آیا، اور ابو ہریرہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7000 احادیث یاد کی، یہ خود ایک وزن ہے۔ تو پھر دوسی کی میزان حسنات میں طفیل نے اسلام کے راستہ میں بہت ساری قربانیاں دی، یہاں تک کہ جنگ یمامہ جو مرتدوں کے خلاف تھی، اس جنگ میں جام شہادت نوش کی۔ أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله 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 محمد